اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹی فور تماشا پروڈکشن اور محراب حبیب چشتی آفیشیل پر آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ٹی فور تماشا پروڈکشن کے روح رواں میری مراد محترم جناب محراب حبیب چشتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرم مالک کا بہترین۔ گفتگو کا سلسلہ ہی آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ یہ نعت خوانی سے لے کر ٹی فور تماشا پروڈکشن تک کا سفر یہ کیسے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھی سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے جمال رمضان میں میزبانی کی فرائض سر انجام دیے۔ آیا کہ آپ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، نعت کے والے سے ہمارے ایک اچھا تعلق ہے جو کہ دنیاوی بھی ہے اور دینی والے سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ جمال رمضان کے بارے میں گفتگو کر کے اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ اس پروگرام کو کروانے کا یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ تو دنیا داری میں تو مصروف رہتے ہیں، دنیا داری کرتے رہتے ہیں، پیسہ، لوگ، یہ چیزیں سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن رمضان ذرا رکا رکا سا گزر رہا تھا کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی محافل اتنی اچھی تھی نہیں، تو بھائی ہمارے نعت خوان کافی سارے ہمیں نظر آیا کہ اس طرح کے ٹی وی جو ہے وہ جو ٹرانسمیشن والا کم ہو رہی ہیں، تو میں کہا چلے ہمیں بھی اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ اگر ہم نے اتنا یہ پروڈکشن ہاؤس بنایا ہوا ہے، دنیا داری اتنی کرتے ہیں، لوگوں کو فیچر کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی نعت ان سے سننی چاہیے اور ایک ذرا احسن طریقے سے ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہیے۔ تو اس سارے معاملات میں ارسلان چشتی اور بڑا اس نے کنٹریبیوٹ کیا نا کہ نعت کے والے سے ہمارا بھائی اور عبداللہ مقصود، بڑا ایکٹیو رہا ہے عبداللہ مقصود جو کہ ہمارے کیمرہ مینجمنٹ میں ڈائریکٹر بھی ہیں اور سارا معاملات چینل کے یہی سنبھالتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے جیسے بڑا ساتھ دیا بلا کسی گنجائش کے، کسی بات کے، آپ نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ کرتے ہیں پروگرام۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بس ایک ہونا چاہیے۔ 5-7 دن ہم نے لگایا، ہم نے ساری ریکارڈنگ کمپلیٹ کر لی کیونکہ ہم بھی بزی ہوتے ہیں نعت کے حوالے سے اور جو اپنے اور کام کے حوالے سے، تو میں نے کہا یہ ریکارڈنگ کر لی جائے اور بھائیوں کو جو ہے وہ چینل پہ لے کر آیا جائے۔ رہی بات آپ کی نعت کی، تو نعت ذریعہ معاش نہیں ہے، ذریعہ نجات ہے، جیسے کہ ہمارے استاد گرامی کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نعت کو صرف عبادت کی حد تک رکھا ہے، اپنے ذوق کی حد تک رکھا ہے، محبت کی حد تک رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر جو چیز پڑھی جاتی ہے، اب میں اکثر بائک پہ جا رہا ہوتا ہوں، گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہوں، تو میری ٹیم سے بھی اگر آپ پوچھیں تو میں گانا بہت کم گنگناتا ہوں یا کوئی غزل بہت کم گنگناتا ہوں، میرے میکسیمم لبوں پر نعت ہی ہوتی ہے۔ تو میرا عقیدہ ہے، میرے یہ وجدان کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ نعت میری قبول ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس میں میں کسی کو ریاکاری نہیں کر رہا، میں کسی کو دکھا نہیں رہا، میں کسی کو زبردستی سنا نہیں رہا، اس کے اندر پیسہ انوالو نہیں ہے، اس کے اندر دنیا داری انوالو نہیں ہے۔ تو وہ محبت کا ایک سلسلہ ہے، وہ آنکھ کھولی ہے تو ہم نے سنا ہے، اور انشاءاللہ آنکھ بند ہوگی تب بھی ہم نعت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہنسی مذاق اپنی جگہ سارا کچھ، لیکن یہ ایمان اور یقین ہے ہمارا۔ تو جب بات آتی ہے ذریعہ معاش کی، تو مزدوری بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر میں زیادہ اسٹڈیز کرتا، میں نے ایف ایس سی کیا ڈیٹ سیٹ، اس کے بعد میں نے اسٹڈی بی ایس شروع کیا لاہور سے، میں چھوڑ آیا، میں نے زیادہ نہیں کیا اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا میں نے پیسے بھی کھانے ہیں، چونکہ میں نے اپنے پیٹ پالنا ہے، اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے، تو پھر میں نے کہا مجھے اس طرف آنا چاہیے، چونکہ یہ کووڈ چل رہا تھا 2020 میں، تو اس دوران ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ارسلان کے لیے میرے ساتھ موجود تھا، ہم نے مذاق سے شروع کیا تھا کہ یار ٹائم پاس کرنا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ٹی فور تماشا واہ کینڈ کے اندر اور واہ کینڈ کے علاوہ پورے پاکستان میں یہ اچھا بن جائے گا، اچھا اس کا فیڈ بیک آئے گا۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور تاحال جاری ہے۔ بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، اور ہم نے ظاہری بات ہے ایک ہمارا دنیا داری کا بھی ایک سلسلہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارا نعت خوانی کے علاوہ بھی ہم دوست ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہم نے ہمیشہ یہی چیز کہی ہے کہ نعت ذریعہ معاش نہیں ہے، اور نعت میرے نزدیک بھی وہی قبول ہے جو دل سے ہو، جو ریاکاری جس میں نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حضور کی بارگاہ میں میرے نزدیک وہ نعت قبول ہے۔ لیکن پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آیا کہ ہر چیز کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا، 100 آئیڈیاز انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ جب آپ نے یہ ٹی فور تماشا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ ہمارے ذہن میں تھا بلال بھائی بڑا اسٹریٹ فارورڈ، اگر آپ کو میں بتاؤں نا، تو ہمارے نعت گو شاعر محمد عارف قادری صاحب، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، 1 سال آج ان کو مکمل ہو گیا، پچھلے سال رمضان میں ان کا انتقال ہو۔ جب میں نے نام ڈیسائیڈ کیا نا چینل کا ٹی فور تماشا، تو ہم نے کہا یار نام یونیک ہونا چاہیے کہ جو یاد رہ جائے اگلے بندے کو، ایسا نام ہونا چاہیے۔ تو بڑے سارے نام آتے رہ جاتے ہیں، میں کہا نہیں مزہ نہیں کر رہا، تو کافی دیر بیٹھے ہوئے، میں کہا یار کیا تماشا لگایا ہوا یار تم لوگوں نے نا۔ تو جب میں نے یہ لفظ کہا تو ارسلان کہتا ہے ٹی فور تماشا نام رکھ دیتے ہیں، تو ہم نے نام رکھ دیا، ہمیں پسند آیا کہ یار تماشا بھی ہے اور ٹی فور بھی ہے، اور مطلب کہ اچھا لگ رہا ہے، یونیک لگ رہا ہے۔ عارف قادری صاحب کا ہم لوگ چلے کہ انہوں نے مجھے حضرت غالب کا ایک شعر سنایا
کہتے ہیں کہ بازیچہ یا اطفال ہے دنیا میرے آگے, واہ, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو کہا یار یہ دنیا داری جو ہے یہ سارا تماشا ہی ہے, یہ دنیا آخرت ایک تماشا ہی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ اس کے مفہوم اور گہرائی میں جائیں تو بڑا طویل گفتگو ہے جو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, ان کے وہ جملہ میرے لیے کافی ہے کسی کو بتانے کے لیے. تو میں نے وہاں سے چینل کا آغاز کیا اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ تہذیب کے اندر رہ کے وہ کام کریں گے جس میں دکھی انسانیت کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئے گی. کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہماری نعت متاثر ہو, ہماری فیملی بیک گراؤنڈ اور ہماری جو عزت والا جو ہم نام لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر خلل آئے. کوئی ہمیں دور سے دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یار اچھا والا نعت خواں تھا, اس نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے. اور ابھی تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو سمجھدار لوگ ہیں, جو سوجت والے لوگ ہیں, جو عزت کرتے ہیں, عزت دینا جانتے ہیں, عزت لینا جانتے ہیں, کبھی کسی بندے نے ہیٹ نہیں دیا, انہوں نے ہمیں سراہا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا یار چنگے ہیں جناب جی فلاں تو ڈھمکاں تو بڑا کچھ, اور آج وہی لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی, سکسیس دی, سب کچھ دیا, تو وہی لوگ آج ہماری تعریف بھی کرتے ہیں, ہمیں اچھا سننے کو بھی ملتا ہے. تو یہ سلسلہ دنیا کا یہ چلتا رہتا ہے. لیکن ہم نے آج تک یہ سوچ کے رکھا تھا اور تاحال وہ ہم لوگ اس کے اوپر قائم ہیں کہ کبھی کسی کی دل کے جو دل آزاری نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کو بلیک میل نہیں کرنا, چونکہ میڈیا کی فیلڈ ہے نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. شروع میں ہم لوگ پیسے نہیں لیتے تھے شوٹنگ کے, اب ہم پیسے بھی لیتے ہیں کیونکہ وہ معاملات بڑھ چکے ہیں, سو چیزیں ہیں. تو یہ جو ہمارا رائٹ بنتا ہے, جو ہمارا حق بنتا ہے وہ منہ چڑھ کے کہہ کے مانگ لیتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کی دل آزاری ہم لوگوں نے نہیں کی, برائی نہیں ہے, ہاں برائی نہیں, ٹھیک ہے, نعت کے حوالے سے نہیں مانگ رہے ہیں, کے اندر ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے کام کے لیے فیملی کے ساتھ مانگ رہے بیٹھ کر اگر کوئی چیز دیکھنا چاہے تو ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے یوٹیوب پہ بے تحاشا چینلز ہیں, کوئی فوڈ کے حوالے سے ہیں, کوئی پرینکس کے حوالے سے ہیں, کوئی مذہبی ہیں, جی کوئی جس حوالے سے ہیں. آپ اپنے اس چینل کو مخصوص کس چیزوں کے لیے لے کے چلیں گے؟ ہمارا چینل بلال بھی ٹرینڈنگ ٹاپکس کے اوپر ہے. اگر فرض کریں ہمارے گرد و نواح میں اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہم اس کو بھی کور کرتے ہیں. کوئی قتل ہوتا ہے ہم اس کو بھی کور کرتے ہیں. کوئی اچھا فوڈ ریسٹورنٹ کھلتا ہے ہم اس کو بھی کور کرتے ہیں. کوئی اچھے شعراء ملتے ہیں ہم ان کو بھی کور کرتے ہیں. کوئی اچھا سیاستدان ملتا ہے ہم اس کو بھی کور کرتے ہیں. کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ملتا ہے ہم اس کو بھی کور کرتے ہیں. کوئی ایسا یتیم بے سہارا لوگ ملتے ہیں ہم لوگ ان کو بھی کور کرتے ہیں. ہمیں کی نظر آتے کہ فلاں شہر میں فلاں بندہ فلاں اچھا کام کر رہا ہے, ہم اس تک ریچ کرتے ہیں, ہم رابطے کرتے ہیں کہ یار ہمیں وہ اچھا بندہ اس کو سامنے آنا چاہیے, ہم ان کو لے کر آتے ہیں. تو ہمارا ان لوگوں تک ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو لے کر آئیں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں اور ابھی تک وہ لوگوں کے سامنے نہیں, ہم ان کو لے کر آتے ہیں. بے تحاشا پروگرام آپ نے کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے. لیکن کچھ مخصوص چیزیں انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں, لمحے پل, وہ یاد رہ جاتی ہیں. آپ کی زندگی میں ابھی تک کون سا ایسا پروگرام جو آپ نے شوٹ کیا ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے ساری زندگی یہ یاد رہے گا؟ کوئی ایسی ایک یادیں تو خیر بہت ساری. عبداللہ بھائی کو ڈنڈا پڑا تھا اسلام آباد میں, وہ مانتے نہیں ہیں کیمرے کے پیچھے. مجھے بھی لگا تھا میری انگلی میں, میں مذاق کر رہا ہوں چونکہ تماشا تو تھوڑا پتہ کرنا ہی ہم لوگوں نے. خیر ٹوپی پہنی بھی اس کا مسئلہ نہیں ہے اتنا. ہم لوگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شوٹ کر رہے تھے تو ہمارا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی چینل ہمارا زیادہ گرو کیا, میرے ویوز کافی آئے. اسلام آباد میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب تھے اسلام آباد کے, میں اور میرے کور کیمرہ مین ہمارے ساتھ گیا تھا. تو ہم لوگ بڑا گپ شپ کر رہے ہیں, شوٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے ریویو لے رہے ہیں, فلاں ٹیم کا سب. اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اشارہ کیا اپنے پولیس اہلکاروں کو کہ یار ان کے کیمرے اٹھاؤ. انہوں نے ہمارا کیمرہ شیمرہ کھینچ لیا, ہمیں دکے شکے بھی دیے, لے لیا, اور کارڈ شارٹ بھی انہوں نے نکال لیا, بڑا معاملات بنے. تو وہ بات ابھی تک میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی. دوسرا ہمارے کیمرہ میں اس کو چپیڑ بھی پڑی وہاں پر, اور مجھے دکا شکا بڑا لگا. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا میں واک اینڈ سے آیا ہوں, اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو محبوب صاحب ہیں واک اینڈ کے, اس میں محبوب صاحب تھے یہاں پر, تو ان کو پتہ ہے میں یہاں پر شوٹ کرنے کے لیے, تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ ایسا نہ کریں, ہمارے کیمرے واپس کریں. تو جب نام سنا تو ہمیں بھیج بھی دیا, عزت بھی کی, کارڈ بھی واپس کر دیا. البتہ ڈیٹا انہوں نے اپنے حساب سے ڈیلیٹ کر دیا تھا, لیکن وہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا نہیں تھا, وہ ہم نے پھر ویڈیوز بعد میں لگائی. تو مجھے یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہیٹ ملا, بےزتی ہوئی, مارے کھائی, اور کچھ واقعات ایسی بھی ہیں کہ انٹرویو جیسا انور مسعود صاحب کو ہم لوگوں نے انٹرویو کیا, استاد گرامی سید سلمان قرآن شاہ صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا, میں نے اپنے والد صاحب کا انٹرویو کیا جو کہ انشاءاللہ ابھی چلے گا, ابھی آپ لوگوں نے کیا, وہ ایک ہی بات ہوئی. ایسی چیزیں کہ جو یہ یادگار ہے, یہ دوبارہ نہیں ہونی. وہ ایک مخصوص ٹائم تھا, اور بہت سارے ایکسپیرینسز ہو گئے, مارکیٹنگ ہمیں سمجھ آ گئی, تو یہ چیزیں بار بار نہیں ہونی. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا, مطلب کہ وہ بات وہ یہ ہیٹ بھی ملا, پیار بھی ملا, لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ اوپر ہی جائے, کم نہ ہو. ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے, جس طرح کوئی بھی کمپنی کا کوئی فاؤنڈر ہوتا ہے, وہ اس کا سوچتا ہے کہ یار میں نے اس کمپنی کو یہاں تک لے کے جانا ہے. جی آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بلال بھائی, ہم لوگوں نے ہماری بدنصیبی یہ ہے, میں واقعن کا رہائشی ہوں, اور واقعن بڑا شارپ مائنڈڈ لوگوں کا شہر ہے. بڑا یہ تول لیتے ہیں, بھانپ لیتے ہیں, کس کو 10 میں سے 9 نمبر دینے ہیں, کس کو 10 میں سے 10 نمبر دینے ہیں.
لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے واہ کینٹ والے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. اور میری یہ بدنصیبی ہے کہ میرا تعلق واہ کینٹ سے اس حوالے سے, چینل کے حوالے سے, نعت کے حوالے سے کہا جائے تو میں خوش قسمت ہے. میں خوش قسمت ہوں. تو واہ کینٹ والے بہت سوچ سمجھ کے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. میرے ابھی 39K سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور فیس بک کے اوپر آلموسٹ لاکھ سے اوپر فالوورز ہیں. بڑی بات ہے, واہ کینٹ کے اندر رہتے ہوئے بہت بڑا مارکا جو ہم نے مارا ہوا ہے. اگر میں لاہور, فیصل آباد, کراچی ہوتا تو میں بھی ملینز میں ہوتا, اللہ کے شکر سے ہوتا, چونکہ مجھے پتہ ہے چونکہ میرے وہاں کی ویورشپ بہت زیادہ ہے ان علاقوں سے میری. تو میں نے اس چینل کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہوں, اور ہم لوگوں نے اس کو بہت اوپر تک لے کے جانا ہے. اور اگر آپ کو میں صاف لفظوں میں بتاؤں, شارٹ کٹ بتاؤں, تو ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی بنا ہوا ہے, جس سے میرا سورس آف انکم, میری ٹیم کا جو ہے وہ سارا سلسلہ اسی سے جڑا ہوا ہے, اور ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے. لیکن بات ہوئی کہ حلال طریقے سے, عزت کے ساتھ, جس میں ہم لوگ آنے والے فیوچر میں جس کو بھی اپنے ارننگ میں سے کچھ کھلائیں تو وہ حلال کا ہو. ہر انسان کی چاہ ہوتی ہے کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں, مجھے اس کا انٹرویو, آپ کے چینل کے بارے سے بات کر لیتے ہیں. آپ سوچتے ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, مجھے اس کا انٹرویو کرنا ہے. کس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یار مجھے کاش یہ ٹائم نہیں مل رہا اس بندے کا, یا اس کا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہو؟ ابھی تو ایسا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کا میں کہوں کہ یار مجھے یہ ملے ہی ملے کہ یار انٹرویو نہ ہوا تو میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن مجھے ایک چیز کا بڑا دکھ ہے. ایک تو اپنے استاد گرامی الحاج سید منظور القنین شاہ صاحب, ان کا 2016 میں وصال ہوا, لیکن اس ٹائم تو چینل کا نام نشان بھی نہیں تھا. لیکن مجھے وہ ابھی حسرت ہوتی ہے کہ وہ استاد جی ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے شاہ جی کی پوڈ کاسٹ کیا, اگر میں استاد جی کی کر رہا ہوتا تو وہ کیا یادگار ہوتی. الحمدللہ یہ بھی یادگار ہے. اور اس کے علاوہ حنیف ناجد صاحب, کیونکہ اسلامک حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ دنیا داری جتنے مرضی لوگ معزز ہو جائیں, اچھا نام کما لیں, سب کچھ کما لیں, لیکن جو روح اور جو لگاؤ جو نعت کے ساتھ اور جو دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ ہے, وہ مزہ نہیں ہے. تو دنیا داری میں ہم عزت سب کی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں دنیا داری کے حوالے سے, لیکن کوئی ایسی مجھے وہ نہیں ہوتا کوئی کہ یار نہیں ہوا تو کچھ ہو جائے گا. ہاں, یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہوتی تو میرے لیے یہ قسمت ہوتی اور میرے لیے یہ یادگار ہوتی, لیکن وہ افسوس کے ساتھ وہ نہیں ہے. اور یقین مانیں کہ مجھے آپ کو دیکھ کے سب سے اپنی دلی حسرت شاید میں نے آپ کو کبھی کہی نہیں ہے. ہمارا روز کا ملنا ملانا سب کچھ ہے, بیٹھنا گپ شپ بھی ہے, لیکن میں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں, دیکھیے میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی, جب ہاتھ میں موبائل ہے تو سمجھیے آپ میڈیا اٹھا کے گھوم رہے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ بے تحاشا سٹنٹس کر رہے ہیں اپنا چینل پروموٹ کرنے کے لیے, یہ وہ, اور لوگ زیادہ تر آتے نہیں ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ کہ یار ویوز کم ہیں یا سبسکرائبرز کم ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ آپ ایک اسلامک فیلڈ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, مجھے دلی بڑی خوشی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا سوچ کے آپ نے؟ میں نے اپنے ابو سے نا ایک بات کی تھی اسٹارٹنگ, جب میں نے چینل بنایا تھا نا, تو مجھے ابو نے کہا کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کو ایک نعت خوان کے بیٹے, نعت خوان کے شاگرد اور محراب حبیب چشتی کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں, اس نام سے جانتے ہیں, تو اگر اس کو بڑھا نہ سکو نا تو کم بھی نہ کرنا. تو میں نے کہا پاپا جی بے فکر رہیں, میں انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کا سر نیچا ہوگا یا ہماری نعت کو لوگ برا بلا کہیں گے کہ یار اچھا بلا نعت خوان ہے, کس نے یہ کیا کام کیا. تو مقصد آج بھی یہی ہے, میں پہلے بھی 5 دفعہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں کہ عزت کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, حلال طریقے کے ساتھ, احسن طریقے کے ساتھ آپ ہنسائیں, سارا کچھ کریں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں کوئی ایسی ولگر چیز کر لوں, کوئی لڑکیاں لے آؤں اپنے چینل پر, کوئی ایسا جو کنٹینٹ کریٹ کر دوں جس کے اندر فحاشی زیادہ ہو, ہنس کے لوگ دیکھیں گے, مطلب ویورز بھی مل جائیں گے, سبسکرائبرز مل جائیں گے, لیکن بلال بھی عزت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, ہم جہاں سے گزرتے ہیں ہمیں لوگ پیار کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. خیر ہے, ہمیں 40-45 ہزار جو ہے وہ جو ہمارے فالوورز ہیں ہمیں قبول ہیں, لاکھ فالوورز قبول ہیں, وہ ملین سے بہتر ہے. اور یقین مانیں کہ کافی دفعہ وہ لوگوں سے ملاقات یا یہ سوال میں نے آپ کے حوالے سے فیس کیا, ٹھیک ہے, میں پہلے کبھی نہیں کیا, لیکن آج چلیں آن کیمرہ میں نے کہا تھا یار ان کیمرہ آپ سے پوچھوں گا کہ آج یوٹیوب پہ نا جتنے بھی چینلز ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں 80-90% ہیں وہ پروموشن کے لیے پرینکس کی طرف آتے ہیں, جو ایک بہت بیہودہ بھی مذاق طنزہ اس طرف جاتا ہے. آپ کا بھی ان فیوچر اس طرف جانے کا ارادہ ہے یا؟ پرینکس نہیں, ہم لوگ بلال بھی پرینکس نہیں کریں گے, ہم لوگ ایکسپیریمنٹس کریں گے. اور فوڈ کے حوالے سے جس طرح کے ایکسپیریمنٹس آپ اس کو کہیں گے کہ جس طرح ایک غریب بندہ ہے یا ایک راہ چلتا رکشے والا ہے, ریڑھی والا ہے, ہم اس کو چھوٹا سا مذاق کر کے یا اس کو چیک کر کے کہ وہ اس کا ریئیکشن کیسا تھا, بدتمیزی نہیں, اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے, اس کو تنگ نہیں کریں گے کہ اس کی پہلے مذاق اس کا اڑا دیا, اس کے بعد کہنے کہ آپ سے پرینک کرتے وہ کیمرہ لگا ہوا نہیں, ایسا نہیں کرنا, دل آزاری نہیں کرنی. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دل آزاری ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کرنے کا. ہاں, اس طریقے کا ہم کچھ کریں گے کہ مقابلہ لگوا لیں گے ریڑھی والوں کا, رکشے والوں کا, بازار میں راہ چلتے غریب بندوں کا, کہ آپ کچھ ایسا کریں جسے ہم آپ کو جیتے تو ہم آپ کو پیزا دے دیں, ہم آپ کو برگر دے دیں, ہم آپ کو کوئی بھی ایسی کھانے کی چیز جو اچھی ہو ہم آپ کو دیں. ایکسپیریمنٹس وغیرہ کریں گے, اس طرف آئیں گے. لیکن اگر اس کے اندر بھی اگر ہمیں پرینکس کی طرف بھی جانا پڑا تو یقیناً ہم پرومس ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. مذاق کرنے میں اور بلال میں مذاق اڑانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, ہم اس فرق کو بھول چکے ہوئے ہیں.
پرینک کے نام پر ہم اگلے بندے کی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں, اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ اگر روز قیامت اس بندے نے اگر میرا گربان پکڑ لے تو میری جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. مذاق اچھی چیز ہے, لیکن میرے نزدیک اگر اس میں بدتمیزی کا عنصر نہ پایا جاتا, اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. ایسے ہی باتوں کے سلسلے کو یہیں اختتام کرتے ہیں, کیونکہ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو پتہ ہے کہ میرا بھائی ایک بہت اچھے نعت خوان بھی ہے الحمدللہ. کافی سارے ٹی وی چینلز تک یہ پڑھ کے بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں بس اپنا یہ چومسرا ایک میرے نظر کے سامنے تھا, میں نے کہا انشاءاللہ میرا بھائی کی دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ علم, یہ اشعار, یہ شہرت, یہ خطابت. واہ واہ. یہ علم, یہ اشعار, یہ شہرت, یہ خطابت زہرا کی عطا ہے نہ کہ میرا ہنر ہے. واہ واہ. یہ علم, یہ اشعار, یہ شہرت, یہ خطابت زہرا کی عطا ہے نہ کہ میرا ہنر ہے. جھک جھک کر جو ملتے ہیں اہل زمانہ, جھک جھک کے جو ملتے ہیں مجھے اہل زمانہ, یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے. واہ واہ. بسم اللہ کریں. کتنے گستاخ ہے نگاہ خیال, کتنے گستاخ ہے نگاہ خیال, کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال, ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال, ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال. دیکھیے میری عجز تب دیکھیے میری عجز تب ان کے ابرو کو کہہ رہا ہوں ہلال, ان کے ابرو کو کہہ رہا ہوں ہلال. ہم اکٹھے رہے جہاں ہم اکٹھے رہے جہاں بھی رہے, میں جہاں ہوں وہیں ہے ان کا خیال, میں جہاں ہوں وہیں ہے ان کا خیال. میں اور اندازۂ مقام حضور, میں اور اندازۂ مقام حضور, میں نہ صاحب نظر نہ صاحب حال, میں نہ صاحب نظر نہ صاحب حال. لگتا ہے بسم اللہ. کہ اعظم اس در کو چومنے کی ہوس, اعظم اس در چومنے کی ہوس,
اپنی صورت پہ ایک نگاہ تو ڈال، اپنی صورت پہ ایک نگاہ تو ڈال، کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال۔ سبحان اللہ۔ میرا بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں اور آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یاد آتی ہے مجھ کو اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کے بعد ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اپنے پروگرام کو یہیں اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان، ایک نئی امید کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔